الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ایک صلوات پڑھیں ہم لوگ سب سے پہلے حلول ماہ مبارک رجب اور ولادت باصدت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں اور خصوصی طور پر امام زمانہ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ماہ رجب میں ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چونکہ ماہ رجب کو ماہ خدا بھی کہتے ہیں اور ماہ ولایت بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس میں خصوصی طور پہ ائمہ طاہرین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رجب جو اپنے ساتھ ہر لحاظ سے برکت لے کے آتا ہے اور عبادت کے حوالے سے ہو، اطاعت کے حوالے سے ہو، اگر انسان ایک جملے میں، چونکہ صدیقہ طاہرہ کے جو ایام تھے اس میں ایک جملہ صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے بیان کیا تھا میں نے، اسی سے متصل کرنا چاہتا ہوں کہ صدیقہ طاہرہ نے کہا تھا تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، ایک قرآن کی تلاوت، ایک پیغمبر کی زیارت اور ایک انفاق۔ یعنی ایک رخ کیا تھا؟ خدا کا، یعنی خدا سے رشتہ محکم کرنا، دوسرا ولی خدا سے، یعنی رسول کی زیارت مطلب ولی خدا سے آپ کا رشتہ محکم اور مضبوط ہونا چاہیے، اور صرف ولی خدا نہیں بلکہ لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ مستحکم ہونا چاہیے۔ اور یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے اس کرائٹیریا اور اس معیار پر اترنے کے لیے کہ انسان اپنے خدا سے بھی رابطہ مضبوط کر سکتا ہے اس مہینے میں۔ ابھی ایک روایت میں سناؤں گا، اور ولی خدا سے بھی، چونکہ خاص تاکید ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی زیارت، پیغمبر اسلام کی زیارت، امام علی کی زیارت اس مہینے میں مخصوص ہے، تو یہ رابطہ کیا ہے؟ ولی خدا سے رابطہ۔ اور اس مہینے میں جو سب سے اہم اعمال ہیں وہ لوگوں کی سرپرستی کرنا، انفاق کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، یہ ہے۔ بہرحال ماہ رجب کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو نہیں، لیکن 1-2 جملہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں
اور اس کے بعد امام باقر الاسلام کی سیرت کے حوالے سے اور خصوصیت کے حوالے سے ایک خصوصیت پر کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، چونکہ وقت شاید نہ ہو، کم پڑ جائے۔ ماہ رجب در حقیقت سال کے 12 مہینوں میں 3 سب سے اہم مہینے ہیں۔ وہ ہے یعنی بندگی کا جو مہینہ ہے، اسی لیے عرفا اور اہل دل ہمارے یہاں سال کا آغاز کب ہوتا ہے؟ 1 جنوری سے، یا مثلا ایرانیوں کا فروردین میں بہار کے موسم میں ہوتا ہے۔ لیکن جو عرفا ہیں، یا اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے محرم سے آغاز ہوتا ہے، لیکن جو عرفا، جو سیر و سلوک کرنے والے ہیں، جو خدا کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے سال کا آغاز ماہ رجب سے ہوتا ہے۔ در حقیقت ان کا انسان اگر سلوک اللہ کی طرف سفر کرنے میں ترقی چاہتا ہے تو یہ 3 مہینہ اس کے لیے بہترین ہے۔ اور در حقیقت اس 3 مہینے سے پہلے یہ 2 مہینہ سب سے اہم ہے، رجب اور شعبان، کہ در حقیقت اگر اس میں آمادہ ہو گیا تب انسان جو ہے رمضان میں اور رمضان کی برکتوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ ہے روایت میں کہ شہر اللہ، یہ ماہ رجب کیا ہے؟ شہر اللہ کا مہینہ۔ میں نے کہا اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی ہے، لہٰذا بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے وجود کو خدا سے قریب کرے۔ جب شہر اللہ ہے تو انسان خدا سے قریب ہو اس مہینے میں۔ تو شہر اللہ العظیم لا یقاربہ شہر من الشہور حرمتا و فضلا، کوئی بھی مہینہ سال کا اس رجب کے مہینے میں حرمت اور فضیلت کے لحاظ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک خصوصیت اور ہے ماہ رجب کی جو ماہ رمضان کو بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ سمجھیں گے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ ماہ رجب کو ماہ حرام کہا گیا ہے، لیکن ماہ رمضان کو ماہ حرام نہیں کہا گیا۔ ماہ حرام کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے ہیں، رجب اور اس کے بعد ذی-القعدہ، ذی-الحجہ اور محرم۔ اس ماہ محرم، اس 4 مہینے جو حرام ہیں، اس میں قرآن کے نص کی وجہ سے جو ہم پہ ہمارے اوپر حکم ہے اور عائد ہے، اور اس کو کفار و مشرکین نے بھی فالو کیا، سب نے فالو کیا، وہ کیا ہے کہ اس میں کسی سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے، اس لیے ماہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ جو مشرکین ہیں، جو آپ کا عقیدے پر نہیں ہیں، جو آپ کے بھائی، دینی بھائی نہیں ہیں، ان سے بھی آپ جو ہیں اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں کر سکتے۔ اب یہیں پہ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو خدا اتنا ہمارے لیے کہتا ہے کہ اس مہینے میں جو دشمن خدا ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان سے تمہیں جنگ اور جدال کرنے کا حق نہیں ہے، تو اپنوں سے جنگ و جدال کرنے کا حق کہاں سے ہوگا؟ آج دیکھیں، آج ہماری دنیا کہاں چلی جا رہی ہے کہ جب ہم دوسروں سے جنگ جدال کو منع کیا گیا ہے، تو جو اپنے لوگ ہیں، جو اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ کے جو برادر دینی ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، ان سے اگر ان کے سلسلے میں اگر ہمارے اندر دل میں کینہ ہے، حسد ہے، تو یہ بہترین موقع ہے کہ اس کو انسان نکالے۔ ہوتا ہے نا کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ڈیکوریٹ کرتا ہے اور دھلتا ہے اپنے گھر کو، اپنے جسم کو۔ تو کبھی کبھی انسان جسم کو دھونے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی دھلے، اپنی روح کو بھی پاک کرے، پاک و پاکیزہ کرے۔ اور روح کو پاک و پاکیزہ کرنا کیا ہے کہ انسان حسد سے آزاد کرے، کینہ، جو بغض ہے برادران دینی کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے انسان ایک دوسرے سے مدتوں ہوتا ہے کہ گفتگو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ زندگی اتنی عظیم نہیں ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کے سلسلے میں اپنے سے دور ہو جائے، اتنی بڑی زندگی آپ کی نہیں ہے کہ لہٰذا یہی شاید آخر میں بھی یہی پیغام رہے گا امام کے صفات کے سلسلے میں۔ تو یہ ماہ رجب کا ایک پیغام ہے کہ اسی لیے، اور دوسری جگہ کیا ہے روایت میں ہے کہ جعلت ھذا الشہر، خدا نے اس شہر کو، اس مہینے کو کیا قرار دیا؟ حبلا متصلا، ایک رسی ہے یہ رجب، ماہ رجب کیا ہے؟ رسی ہے۔ یہ کس طرف جاتا ہے؟ متصل کس سے؟ خدا سے، کہ متصلاً بینی و بین عبادی، یعنی خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ ماہ رجب نہیں ہے بلکہ میری طرف رسی ہے میرے اور بندوں کے درمیان۔ اب اگر چاہتے فمن اعتصم بہ وصل الیہ،
اگر مجھ سے وصل ہونا چاہتے ہو، یعنی خدا کہتا ہے کہ مجھ سے اگر وصل ہونا چاہتے ہو تو اس ماہ رجب کے آداب اور احترام کا خیال رکھنا۔ اب اس کے آداب و احترام ہیں، اس میں انشاءاللہ آئے گی گفتگو، اور بھی بہت سے دن ہیں کہ کیا کیا ہے۔ ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ جب سب سے زیادہ اہم اس مہینے میں اور ماہ شعبان میں جو عمل ہے وہ توبہ اور استغفار۔ اس لیے ایک اہل دل کہتے ہیں، جو عرفا ہیں، ان کے ایک لفظ ہے کہ جو ایک نقطہ جا بجا ہوتا ہے، 3 لفظ، ایک ہی لفظ سے 3 لفظ بنے ہیں، اور ان کی الگ الگ تشریح کی ہے کہ اس ماہ رجب سے انسان اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ وہ کہتے ہیں، اہل دل کہتے ہیں، عرفا کہتے ہیں کہ 3 لفظ ہے: تخلیہ، تہلیہ و تجلیہ۔ یہ 3 عرفا کے نزدیک یہ 3 لفظ ہے کہ ایک نقطہ ادھر ادھر کر کے تینوں اسی سے۔ تخلیہ کیا معنی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ انسان اپنے جو گناہوں سے، رذائل سے اپنے وجود کو پاک کرے، خالی کرے۔ تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا۔ آپ جاتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں تاکہ بہت آسانی سے پہنچ جائے۔ اگر آپ کہیں مہمانی میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو کہیں جاتے ہیں، اگر جانا ہے کسی جگہ، آپ کو پروگرام اٹینڈ کرنا ہے، تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں کہ اپنی گندگی کو، اپنے جسم کی گندگی کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جاتے ہیں، حمام جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، اپنے چہرے کو دھلتے ہیں، اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں۔ اسی کا نام تخلیہ ہے۔ اب اس میں جو عرفا کہتے ہیں کہ تخلیہ کیا ہے کہ انسان جس طریقے سے جسم انسان کا گندا ہوتا ہے ظاہری گندگیوں کی وجہ سے، اسی طریقے سے انسان کی روح گندی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے انسان کی روح جو ہے گندی ہوتی ہے، کس ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ لہذا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے اس رجب اور شعبان میں جو ذمہ داری ہے، اگر آپ رمضان کے مہینے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تخلیہ کریں، وہ گناہوں سے اپنے وجود کو پاک کریں، صاف کریں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تہلیہ۔ جب آپ حمام سے آتے ہیں، باتھ روم سے آتے ہیں نہا ہوا کے، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سجاتے ہیں، بہترین لباس پر پہنتے ہیں۔ عورتیں کیا ہے؟ ہلیا، زیور کا استعمال کرتی ہیں، اور جو بھی ہے، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تہلیہ کیا ہے؟ تو عرفا کہتے ہیں کہ پہلا کام کیا؟ تخلیہ، اپنے وجود کو گناہوں سے خالی کرو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سجنا ہے اچھے صفات کے ذریعے سے۔ جو صفات جو اچھے ہیں، جو عدل ہے، صداقت ہے، یہ ان سے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو سجانا ہے اس مہینے میں۔ یعنی یہیں سے آپ کو کام کرنا شروع، تب جا کے وہ تجلیہ، تب آپ کو خدا کا دیدار ہوگا، تب خدا آپ کے لیے تجلی کرے گا۔ مہمان خدا آپ کس صورت میں ہوں گے؟ اس مہینے میں بھی اور ماہ رمضان میں بھی۔ 2 صفت ہے، دونوں کی کامن صفت کیا ہے کہ اس مہینے میں بھی انسان جو ہے خدا کا مہمان ہے، اور ماہ رمضان میں بھی ہے۔ تو کب ہم مہمان بن سکتے ہیں؟ جب یہ 2 صفت، یعنی تخلیہ کریں، اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کریں، جو آداب ہے ماہ رجب کے اور شعبان کے، اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ تہلیہ، اپنے وجود کو سجائیں اچھے صفات، اچھے جو ویلو جو انسان کی شخصیت بناتی ہے، اس سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اس کو اپنے وجود کو سجائیں، تب آپ کو جو ہے خدا کی تجلی نظر آئے گی۔ بہرحال اب اس سے زیادہ، اور یہیں سے چونکہ یہ مہینہ کیا ہے؟ شہر اللہ بھی ہے اور شہر الولایات بھی ہے، ولایت کا مہینہ بھی ہے، اور آپ دیکھیں خوشیوں کا موسم ہے کہ آج سے جو شروع ہوتی ہے تو بالکل آخر تک الحمدللہ خوشی ہی خوشی ہے اس مہینے میں۔ شاید 2-3 دن ایسا ہے، اور سب سے پہلی خوشی تو ایسا ہی ہے کہ جو باقر علم النبی، جو علم نبی کا وارث باقر امام محمد باقر علیہ السلام، اب ان کے سلسلے میں بہرحال گفتگو بہت سے جہد سے کیا جا سکتا ہے، عبادت کے ذریعے سے، اجتماعی امور میں، لیکن آج میں صرف ایک کوالٹی اور ایک صفت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور تھوڑا سا یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں کم رنگ ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، وہ چیز جو ہے ہمیں آج کے اس محفل سے اور اس جشن سے، امام باقر علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے، یہ اگر ایک اٹھا لیں، اس ایک سیرت پہ عمل کر لیں، تو واقعاً ہمارا معاشرہ، ہم صرف ہماری زندگی نہیں بلکہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا، گلزار ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟
وہ ایک خصوصیت ہے امام باقر علیہ السلام کی کہ لوگوں کو جذب کرنا، اٹریکٹ کرنا اپنی طرف، بھگانا نہیں، مجذوب کرنا، یعنی قوت. ایک ہوتا ہے جاذبہ، جاذبہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف کھینچنا، مجذوب کرنا، اٹریکٹ کرنا. اور ایک ہوتا ہے دافع. اس لیے کہ شہید مطہری کی کتاب ہے جاذبہ اور دافع امام علی، کہ وہاں پہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک انسان 4 حصوں میں تقسیم، یعنی جب کسی سے اس کا وہ ہوتا ہے تو ہر انسان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جاذبہ ہی جاذبہ ہے، وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، سب ان کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں، جذب ہی جذب ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دف ہی دف ہے، وہ دشمن ساز ہیں، کون ان سے ملنے جائے، ایسا انسان ہے، یعنی اپنے سے بھگانے والے لوگ. کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اندر جذب بھی ہے اور دف بھی ہے، یعنی دوست ساز بھی ہیں اور دشمن ساز بھی ہیں، دوست بھی بناتے ہیں اور دشمن بھی بناتے ہیں. اور کچھ لوگ اس کے برعکس ہیں کہ صرف دشمن بنانا آتا ہے اور دوست بنانا نہیں آتا، اپنے اندر جذب کرنا نہیں آتا. یہاں پہ پھر انہوں نے تشریح کی، البتہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، جاذبہ بھی تھا، دافع بھی تھا. یعنی علی کی شخصیت جذب کرنے والی بھی تھی اور دفع کرنے والی تھی، دشمن بنانے والی بھی تھی، دوست بنانے والی بھی تھی. یعنی اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کون اچھا انسان ہے تو آپ کا جواب یہی ہوا کہ جو صرف دوست بنانے والا ہو، جس میں صرف جذابیت ہو، جس میں صرف کشش ہو، جس میں صرف اٹریکشن ہو، وہی انسان اچھا ہے. جس کے سارے دوست ہوں وہی انسان اچھا ہے. ہمارے یہاں تو یہی جواب آئے گا، لیکن وہ کہتے نہیں، جواب یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک مکتبی انسان، ایک آئیڈیولوجی پہ زندگی جینے والا انسان، ہمیشہ اس کی زندگی میں جذب بھی ہے اور دفع بھی ہے، دشمن ساز بھی ہے اور دوست ساز بھی ہے، دوست بنانے والا بھی ہے اور دشمن بنانے والا بھی ہے. ورنہ اگر سب کو ہم دوست بنا لیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر منافقت ہے، کہ یہاں گئے تو ان کی جیسی بات، وہاں پہنچے تو ان کے جیسی بات. لیکن ایک چیز ہے جو ائمہ تحریر کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے، جو ہمارے یہاں کم ہونر و امام باقر علیہ السلام میں وہ صفت، وہ کیا ہے کہ زیادہ جو ہے جذب کرنا، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے، نہ یہ کہ ان کو اپنے سے بھگا دینا. ہاں، آج ہمارے یہاں ہے مشکل کہ آج ہم نے ایک باؤنڈری بنا لی ہے، ایک سرکل بنا لی ہے کہ نہیں، ہماری فیملی اس کے بعد کچھ نہیں. ہماری زندگی کس میزان پہ ہونی چاہیے؟ ائمہ تحریم کی میزان پہ ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا محور خدا ہو یا ولی خدا ہو، یہی تو ہے، خدا ہو یا ولی خدا ہو. تو امام باقر علیہ السلام کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ ہے کہ جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی، دفع بھی تھے، دشمن تھے، ایسا نہیں تھا کہ دشمن نہیں تھے. لیکن ہمارے یہاں بھی یہ صفت ہونا چاہیے. آج ہم دوست بنانے میں بہت پیچھے ہیں، اپنے سے جوڑنے میں بہت پیچھے ہیں، بھگانے میں بہت جلدی ہیں. کسی کو اپنے سے دور بھگانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جذب کرنے میں بہت دیر لگاتے ہیں. ہوتا یہ نہیں. لیکن امام کی زندگی کیا ہے؟ اب میں ایک واقعہ سے بتا دوں کہ امام باقر علیہ السلام کی جو سب سے اہم خصوصیت اجتماعی طور سے، معاشرتی اعتبار سے، وہ کیا ہے کہ جذب کی تھی، کہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے. اس واقعے کو شیخ طوسی نے اپنی کتاب امالی میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا، شامی تھا، اور شام ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں. چونکہ وہ اتنا پروپیگنڈا کیا، میڈیا زدہ ماحول تھا، وہ اہل بیت کے بارے میں نہیں جانتے. یہ تو کربلا کے بعد یہ پہلے فرد امام سجاد ہیں جو شام تک پہنچے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے چینج ہوا لوگوں کا. ورنہ اس سے پہلے جو معاویہ اور اس کے جو حکومتی لوگ تھے جو سناتے تھے وہی وہ مانتے تھے. لہذا جب وہ مدینہ آیا، ایک شخص تھا، تو اہل بیت کی نفرت اس کے دلوں میں تھی. امام باقر کا زمانہ تھا. اب وہ آیا جب مدینہ، تو مدینہ آنے کے بعد کچھ دنوں تک، تو بہت دنوں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ 2-4 دن کے لیے، ایک مدت تک رہنے کے لیے آیا تھا. تو اب کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ امام باقر کے جلسات میں وہ شریک ہوتا ہے، جبکہ ہونا نہیں چاہیے. تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم تو شامی ہو، تم تو اہل بیت کو دوست نہیں رکھتے، پہچانتے نہیں، ان کی معرفت نہیں. الناس اعداء ما جہلوا، انسان اس کا دشمن ہو جاتا ہے جس سے جاہل ہوتا ہے. اس لیے معرفت شرط ہے. کبھی کبھی دشمنی کا ایک بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عدم معرفت، جہالت، کہ اگر انسان جاہل ہوتا ہے تو ہوا کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کیسے امام محمد باقر کے جلسات میں، تم تو ان کے دشمن ہونا چاہیے. کہا ہاں،
ایسا ہی ہے کہ ہمارے نزدیک وہ فکر ہماری یہ تھی کہ اگر خدا سے قربت چاہیے تو ان سے ہمیں نفرت کرنا ہوگا، اہل بیت سے۔ سوچیں آپ، دیکھیں، یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا، یہ تصور تھا، یہ خیال تھا کہ اگر خدا سے قریب ہونا ہے تو ان سے نفرت کرنا ہوگا، ان سے دور ہونا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ جب میں یہاں آیا تو دو چیزوں نے مجھے ان کا گرویدہ بنا لیا، اور جس کی بنیاد پہ میں ان کی مجلس میں، دیکھیں کیسے جذب کرتا ہے انسان، یہ کہ انسان میں دفع سے زیادہ جذب کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو کہا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں امام باقر، جبکہ میں میری فکر یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ ان سے دوری جو ہے خدا سے قربت کا سبب ہے، لیکن پھر بھی میں ان کے جلسات میں آتا ہوں دو بنیاد پہ۔ ایک تو ان کا علمی بنیاد کہ یہ اپنے مطلب کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، اور علم کا کمال ہے بھائی کہ باقر علم النبیین جو ہے، بہرحال وہ اس پہ، تو یہ علمی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جہاں بھی علم ہوگا خود بخود انسان کھنچتا ہوا چلا، یہ علم کا کمال ہے، یہ علم کا کمال ہے کہ جہاں بھی علم ہوگا لوگ اس کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ میں کیا کروں، یعنی فکری لحاظ سے اختلاف ہونے کے باوجود میں ان کی طرف، ان کے جلسے میں شریک ہوا۔ اب راوی کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ایک پیغام آیا، امام باقر علیہ السلام عبادت کر رہے تھے مسجد میں، اور پیغام آیا کہ وہ ایک شخص جو آپ کا فکری اعتبار سے اختلاف تھا لیکن آپ کے جلسات میں آتا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس نے وصیت کی ہے، کیا وصیت کی ہے؟ کہ میرے جنازے کی نماز امام باقر پڑھائیں گے۔ دیکھیں کہاں اختلاف تھا، اور اب دیکھیں کیا ہے۔ اب امام تاریخ کہتی ہے، شیخ توسی نقل کرتے ہیں کہ امام نے جیسے ہی سنا فوراً گھر پہنچے، وضو کیا، پھر دوبارہ مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور لمبا سجدہ کیا اور سجدوں میں دعا کیا، اور اس کے بعد پہنچے۔ اب وہ جنازہ اس کا کفن میں لپٹا ہوا تھا، تو امام نے آواز دیا کہ اے شخص تو زندہ ہے، اٹھ جا۔ اب امام کہے، امام کا تو اختیار ہوتا ہے، روح کائنات ہوتا ہے ولی خدا۔ اب جیسے ہی امام نے کہا وہ کھڑا ہو گیا، اور امام نے کہا کہ اس کے لیے کھانا لاؤ، یہ بھوکا ہے۔ امام یہ کہہ کہ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد یہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد فوراً جو ہے جو بھی اپنا کھانا، یہ تو ذکر نہیں کیا، بس اس فوراً امام کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ولی خدا اور حجت خدا ہیں۔ اب برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اب جیسے ہی اقرار کیا کہ آپ حجت خدا ہیں، ولی خدا، ابھی تک فکری اختلاف تھا لیکن اب وہ پلٹا، تو کہا کہ تمہارا عقیدہ کیوں چینج ہوا؟ تو کہا کہ مولا اصل وجہ یہ کہ جب آپ آئے اور تو میں نے دیکھا کہ منادی نے ایک ندا دی کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس پلٹاؤ۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ محمد باقر نے حکم دیا ہے کہ اس کے روح کو اس کے جسم میں پلٹا دو؟ یہ کہانی یہاں پہ ختم، یہ سٹوری یہاں پہ ختم، یہ داستان یہاں پہ ختم۔ لیکن یہاں پہ 2 نقطہ جو جس کے لیے، اور اسی سے کہ میں تھوڑا سا سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اسی گفتگو کے اوپر، کہ اس واقعے سے جو 2 نتیجہ نکلتا ہے ہماری زندگی کے لیے، اس واقعے میں ہماری زندگی کے لیے کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہمارے لیے کہ اس واقعے میں 2 چیزیں، 2 پوائنٹ اہم ہیں اس میں۔ سب سے پہلے، اور اس کی طرف خود آخر میں امام باقر نے بھی اشارہ کیا حدیث میں، اور خود نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا، اس پوائنٹ کی طرف، اور پیغمبر اسلام سے بھی اسی سے ملتی جلتی روایت موجود ہے کہ جس نقطے کی طرف اشارہ کیا وہ کیا ہے کہ وہ جب امام نے سنا کہ وہ فکری چینج ہو گیا، اس نے ولی تو کہا کہ سنو، ہم ائمہ کیا ہیں، ہمیں لوگوں سے دشمنی نہیں ہے، یا خدا اور ولی خدا لوگوں سے دشمنی نہیں کرتا، چاہے گنہگار ہو چاہے مطیع ہو، بلکہ اگر گنہگار ہے تو اس کے گناہ کا تو وہ دشمن ہے، لیکن خود شخص گنہگار کا دشمن نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں،
جو سمجھتے ہیں کہ ہم صالح ہیں، ان کی کیا ذمہ داری؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو گنہگار ہیں ان کے ہاتھ کو پکڑیں اور لے کے خیر کی طرف آئیں۔ اور یہیں پہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ ہم نے ہماری زندگی کیا ہے اس ایک واقعے سے کہ ہم بھی لوگوں کو جذب کریں، نہ یہ کہ ان کو بھگا دیں۔ گناہگار ہی صحیح کیوں نہ ہو، بہت گناہگار ہے، یہ بے نمازی ہے، وہ بے رضا ہے، ایسا نہیں کرتا، وہ ایسا نہیں کرتا، یہ طریقہ یہ سیرت میں نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مرجع وقت سے کسی نے شکایت کی ایک جوان کی کہ یہ جو ہے دیکھیے نماز نہیں پڑھتا۔ اب دیکھیں کیسے تربیت کیسے ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ہے، کیسے جذب کیا جاتا ہے لوگوں کو، کیسے اپنی طرف کھینچا جاتا ہے، کیسے دین کی طرف لایا جاتا ہے، یہ ہے اصل میں۔ جب ان سے کہا کہ یہ جوان نماز نہیں پڑھتا تو ہم اور آپ رہتے تو کیا کہتے ہیں؟ چل بھاگ یہاں سے، یہاں کیا کر رہا ہے، بے نمازی، روزہ کھا جاتا ہے، یہی سب تو کہتے۔ ہمارا انداز تربیت اور ہے اور امام کا انداز تربیت اور ہے۔ اور اسی سیرت پر چلتے ہوئے مراجع کا بھی تو مراجع نے کیا کہا؟ اس مرجع نے کیا کہا؟ بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کہ اے جوان، تو اب تک گھر میں فرادہ نماز پڑھتا تھا، وہ بے نمازی تھا، لیکن کیا کہا؟ تو اب تک گھر پہ فرادہ نماز پڑھتا، کتنا بہتر ہوتا مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اب آپ سوچیں کیا مطلب ہے اس جملے کا مطلب آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے وہ کہہ سکتے تھے کہ تو بے نمازی ہے، لیکن اگر وہ بے نمازی کہہ دیتے تو اس جوان میں اور مرجع میں فوراً ہی اختلاف ہو جاتا۔ پہلے ہی اپنے دل سے وہ ایک باؤنڈری، ایک سرکل، میں نے کہا کہ باؤنڈری ہم کھینچ دیتے ہیں کہ ہمارے اس میں کوئی نہ ہے، کہا کہ یہ تو مجھے ایسے ہی مانتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جوان کہ جب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، ان آغا کا میرے بارے میں اتنا اچھا خیال ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں پھر کیوں نہ نماز پڑھوں، وہ نمازی ہو گیا۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ حسن ظن، اچھا گمان رکھو، اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص، دو انسان ہیں ظہر سے لے کے مغرب تک ساتھ میں، اگر 1 منٹ کے فاصلے پر بھی الگ ہو جائیں تو اس کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، اچھی سوچ رکھو، اچھی فکر رکھو کہ اس نے نماز پڑھ لی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ اعتبار پہ چلتا ہے، ٹرسٹ پہ چلتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہمارے ملک میں کیا ہے کہ اگر آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے وہاں نوٹ بندی ہوئی تھی، 500، 1000 کے 2000 کے نوٹ اور 1000 کے نوٹ کو ختم کر دیا۔ تو جب وہ اعتبار نوٹ کا ختم کر لیا گیا تو وہ نوٹ کیا ہوا؟ اس کا کوئی ویلیو نہیں رہ گیا، وہ کاغذی وجود ہو گیا۔ ویسے ہی اگر معاشرے سے اعتبار اور ٹرسٹ کو ختم کر لیا جائے تو کاغذی وجود ہم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسلام نے کہا کہ جذب کرنے کی، بہرحال ایک دو البتہ ہے ابھی وقت، میرے خیال سے 5-10 منٹ، کہ اسی لیے دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے امیر المومنین سے اس حدیث کو نقل کیا، واقعاً ہمارے لیے کہ اگر اس جو امام سجاد کی، امام باقر علیہ السلام کی محفل ہے کہ جو سب سے اہم خصوصیت ہے کہ انسان جذب کرے، لوگوں سے محبت کرے، اور تاکہ لوگ بھی اس سے محبت کریں، نہ یہ کہ ایک دائرہ بنا لیا کہ ہم ہماری زندگی اور بس اور کچھ نہیں۔ کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام امیر المومنین سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ المومن، مومن کون ہے؟ پہچان کیا؟ المومن معلوف۔ معلوف کیا مطلب؟ کہ وہ ہے کہ جو انس رکھتا ہے اور جس سے لوگ، یعنی جو محبت کرتا ہے لوگوں سے اور لوگ بھی اس سے۔ مومن وہ نہیں ہے کہ آپ جتنا بھی کار خیر کریں لیکن اگر لوگ آپ سے نفرت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان میں شک کرے انسان۔ المومن معلوف، مومن کون ہے؟ کہ جو انس رکھتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ بھی اس سے انس رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو امام نے فرمایا ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف، اس بندے میں کوئی خیر ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر تم خیر، خوبی چاہتے ہو، کمال چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں بھی محبت کرنا پڑے گا اور اپنے کو اس لائق بنانا پڑے گا کہ لوگ تم سے محبت کریں۔ تمہیں بھی محبت کرنا ہوگا اور تمہیں بھی اس لائق بنانا ہوگا کہ لوگ تم سے محبت کریں۔ یہ آج کیا ہے؟ اب یہاں سے ایک دو جملہ کہ آج دیکھیں ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم محبوب ہوں، لوگوں کے پسندیدہ ہوں، لوگوں میں ہماری عزت بڑھے، لوگوں میں ہماری پہچان بڑھے،
لوگ ہمیں اچھے سے یاد کریں، لوگ ہم سے محبت کریں، اور یہ بری چیز نہیں ہے۔ زیارت امین اللہ میں ہے محبوبتاً، اے میرے خدا تو مجھے ایسا بنا دے، امام سجاد کیا فرماتے، تو مجھے ایسا بنا دے کہ محبوبتاً فی ارضک و سمائک، نہ یہ کہ صرف زمین میں محبوب ہوں بلکہ آسمان میں بھی محبوب ہوں۔ یہ انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہے صفت کہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنا، اپنے دلوں پہ، لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنا، یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ اس لیے کہ اگر دلوں پہ حکمرانی نہیں ہوگی تو آپ کی بات کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ ایک انسان ہے بہت مطالعہ کر کے بھی اگر تقریر کرے گا تو جتنا اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کا دلوں پہ حکومت ہے تو آپ مختصر سی تقریر سے بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اگر تھوڑا سا ہے کہ انسان تو اب یہاں محبوبتاً فی ارضک، اب یہاں پہ بہت سی باتیں تھیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب ایک سوال یہاں پہ کہ دعا بھی کرنا چاہیے، اور ایک سائیکلوجی میں بھی آپ جا کے پوچھیں تو جو سب سے بڑی انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ کہ جب دیکھے کہ ہاں میری رسپیکٹ ہے معاشرے میں، مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں، مجھ کو چاہتے ہیں، میری فیملی میں میری عزت ہے، تبھی تو وہ ایک جو خوشی ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے، مومن کی پہچان بھی ہے کہ محبوبتاً فی ارضک و سمائک۔ تو اب کیا ہے، اب دوسرا سوال، بس اسی پہ میں محفل ختم، البتہ اس کے حوالے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں کہ ہم محبوب بندگان بھی ہوں، محبوب خدا بھی ہوں، ہم کیا کریں؟ یعنی ایسے تو نہیں ہوگا، چاہتا سب کوئی ہے، اور اگر یہ خواہش اگر پوری نہیں ہوتی تو انسان پریشان رہتا، کتنے کام کرتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں میری جگہ بنے، ہوتا ہے یا نہیں؟ بہت سی جگہ پہ انسان شو آف بھی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے دل میں میری عزت بنے، ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے اسی کا جواب، البتہ میں نے 8 مورد لے کے آیا تھا، لیکن جلدی 2-3 مورد کو ذکر کر کے 5 منٹ میں گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم کیا کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اگر محبوب بندگان بننا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے، تو متقی بنے۔ جو میں نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس لیے کہ دلوں میں محبت ڈالنا خدا کا کام ہے، دلوں میں محبت ڈالنا خدا کا، سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ خدا جو ہے، آل محمد کی اتنی محبت کیوں ہے لوگوں کے دلوں میں؟ جسموں پہ بھی محبت حکومت ہے اور دلوں پہ بھی ہے، اس لیے امام موسیٰ کاظم کے پاس آیا ہارون، اتنی بادشاہت تھی، پورے آدھی دنیا سے زیادہ پہ اس کی حکومت تھی، پھر بھی گھبرا رہا تھا، تو امام کاظم کہا آپ کیا کرتے ہیں، اتنے اطمینان اور سکون سے ہیں؟ قید خانے پہنچا، کہا تم جسموں کے امام ہو، دلوں کے امام میں ہوں، دلوں پہ حکمرانی کرنا۔ لہٰذا اگر انسان خدا کے بتائے ہوئے قوانین پر چلے، اس کے اطاعت کرے، جس نے نہیں کیا اس سے دوری اختیار کرے، تو خدا لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کرے۔ یہ آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے میں، سب نے دیکھا ہوگا کہ متقی وہ ہے جو بھی متقی ہوتا ہے، البتہ وہ دکھانے کے لیے نہیں، واقعاً جو متقی ہوتا ہے سب کی ہیبت اور محبت اس کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ پورے معاشرے میں آپ دیکھیں، اب اس کی مثال میرے پاس بہت ہے، یہیں سے گفتگو آتی ہیبت کی، کہ انسان جو متقی ہوتا ہے، جو خدا کے بتائے ہوئے قوانین پر چلتا ہے، خدا محبت بھی ڈالتا ہے اور ہیبت بھی ڈالتا ہے، لوگ اس سے دیکھ کے، اس لیے امام باقر علیہ السلام آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد آپ گئے ہوں گے، سیستانی صاحب سے ملاقات کیا ہوگا، لیکن ایک ایسی ہیبت ہوگی کہ آپ کچھ سوال بھی کرنا چاہیں تو بھول جاتے ہوں گے۔ ویسے ہی امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں یعنی یہ ہیبت جو دیتا ہے خدا ایسے نہیں دیتا، مفت نہیں ملتا ہے یہاں پہ کچھ آپ کو، کہ اللہ کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خدا کے وہ کیا ہے کہ امام کا زمانہ ہے، اور ایک قتادہ فقیہ ہے، بنی امیہ ہے، بڑا عالم تھا، وہ بصرہ کا عالم تھا اور فقیہ تھا، بنی امیہ کے دستگاہ کا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے 40 سوال بنائے ہیں، امام کی خدمت میں جاؤں گا اور بڑے سخت سوال ہیں، اور تاکہ میں لوگوں کے سامنے سوال کروں گا، امام جواب بھی دیں گے تو میں نہیں مانوں گا۔ کچھ ہٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی بتا دیجئے نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے، تو اگر نہیں مانیں گے تو میرا اعتبار ہے لوگوں کے درمیان،
وہاں امام باقر جو ہیں ذلیل ہو جائیں گے نعوذ باللہ. اسے نہیں معلوم کہ جو منشأ خیر ہے، جو منشأ عزت ہے، جو منشأ جس کی وجہ سے لوگ عزت پاتے اس کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے. وہ بھول بیٹھا تھا. اب جب پہنچا ہے تو امام کی خدمت میں جب آیا تو امام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا یہ کہ اچھا تم وہ بصرہ کے عالم ہو، اس کے بعد بنی امیہ کے لیے کام کرتے ہو، ظالم کے لیے کام کرتے ہو. امام نے تنقید کیا اور اس کے بعد وہ بھول گیا کہ کیا کرنا ہے. اس کے بعد اس نے جملہ، مولا میں بہت سے بڑے بڑے بزرگ اور بڑی بڑی شخصیتوں کے پاس بیٹھا، بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھا، لیکن اتنا حیران اور پریشان اور مضطرب نہیں ہوا جو آپ کے سامنے ہے. خدا ہیبت کیسے آپ کے سامنے. تو امام نے کہا کہ اس آیت کی کہ آیت میں مس کر رہا ہوں کہ اس گھر، یہ تم کہاں بیٹھو؟ کہاں وہ گھر کیا ہے جس کو خدا نے یاد کیا ہے؟ وہ آپ کے اجسام ہیں. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اچھا کچھ مسئلہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ کیا کہا؟ اس 40 سوال سخت سوال بنا کے لے کے آیا تھا. اور کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے کہ کیا پنیر کھانا جائز ہے؟ تو مولا مسکرائے کہ یہ اتنا آسان سوال تو بچہ بھی جانتا ہے. یہ کہ میں سارے سوال میں بھول گیا مولا، آپ کی ہیبت، آپ کی جلالت، آپ کی بزرگی، اس کی وجہ سے میں کیا کرتا. یہ آپ دیکھیں، بس اپنی گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں کہ آج یہ تو ائمہ اور ان ائمہ کی سیرت پر چلنے والی شخصیتیں. امام خمینی کی آپ دیکھ لیں، رہبر معظم کے پاس کیا ہے؟ یہی ہے، چونکہ اپنی زندگی کو خدائی محور پر جو گھمایا ہے، لہذا وہ ہیبت ہے، وہ جلالت ہے، وہ عزت ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ختم ہونے والی نہیں ہے. لہذا آج جو ہمیں اس امام سے جو سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں بلکہ لوگوں کو اپنے سے قریب کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.